کچھ کمی سی ہے. کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے، مگر جتنی تبدیلی آ گئی ہے مجھے آج بات کرتے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پریوں کی وہ کہانیاں جو نانیاں دادیاں سنایا کرتی تھیں میرے زمانے کی بات ہی نہیں ہے، کسی ایسے زمانے کی بات ہے جو ہم سے بہت پہلے کا تھا. ہماری تو کوئی نانی دادی تھی نہیں، ہاں جبکہ میں چھوٹی تھی اور آتش جوان تھا. ہماری اماں ہم کو خود کے قصے سناتی تھی، انڈیا سے وہ لوگ کیسے آئے، راستے میں کیا کیا ان کو بھگتنا پڑا. ہم صبح سے ہی رات کا انتظار کرتے تھے کہ آگے کیا ہوا ہوگا. اب پتہ پڑتا ہے کہ جہاں جہاں وہ جو بھی سناتی تھی ہم یقین کر لیتے تھے. اس میں سبق بھی ہوتا تھا اور بہت سی آفاقی باتیں بھی ہوتی تھیں. تصور کرتے کرتے ہم خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے. آج میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی میرے قریب بیٹھے اور کہے سنائے نا، پھر کیا ہوا، رات کب آئے گی، آپ کب فارغ ہوں گی، مجھے آج کی کہانی کب سنائیں گی. فون کر کے کوئی تو کہے آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میری کہانی کا کیا ہوگا. ہمساؤں میں بھی انتظار ہو رات کی بیٹھک کا، کسی قصے کہانی کا. یہ سب اور بہت کچھ اب قصہ کہانی ہوا چاہتا ہے. آپ کسی سے اب یہ نہیں کہتے اچھا بھائی سنو تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیا ہوا. ہماری ساری خوشیاں گویا کہ برباد ہو گئیں. کچھ ٹیلی ویژن نے چھین لی، باقی کی کمپیوٹر نے، بچی کچی موبائل فون نے. انسان ایسے تنہا ہو گیا ہے جیسے اس کا کوئی تھا ہی نہیں. سب ہیں تو بس خود میں خود ہی مصروف. سلام کا بھی فون پہ پیغام آتا ہے. گھر میں بیٹھے بھرے گھر میں کسی ملازم سے ہی معلوم پڑتا ہے کوئی کدھر چلا گیا اور کدھر سے آ گیا. آسان زندگی ہے بھائی. انسان سے اتنا ہی بے پرواہ ہے جتنا وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اڑتا پھرتا ہے. نہ کسی کے لیے وقت ہے نہ ہی خود کے لیے. تو بہت خوش ہونے کی اداکاری کر کر کے اب بھی تھکا نہیں، مگر قیامت آنے کو ہے. آ ہی گئی تو کیا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہمسا بھی نہیں ہوگا. جو ہم سے ہمارے چھوٹوں نے نہیں پایا وہ خود کے چھوٹوں کو کیسے دیں گے. واپس آئے بھی تو بہت دیر ہو جائے گی. سنانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے میں کچھ لکھ کے چھوڑے جا رہی ہوں. شاید کوئی میرے جانے کے بعد یہ صفائی گردانے تو اس کو کچھ مل ہی جائے. کیا کمپیوٹر کبھی کسی کو میرے کاغذوں کی طرف آنے دے گا؟ اگر کوئی آیا تو یہ جان سکے گا کہ میں کس کرب میں یہ سب کچھ لکھتی رہی اور کس کے لیے. یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ اگر میرے پاس کوئی بیٹھتا اور میری بات سنتا تو میں یہ نہ ہی لکھتی. وہ میری جھریوں سے سیکھتا، چمکتی لٹوں سے. یہی نہیں اور بھی لفظوں کا مطلب، جملوں کا مطلب میری حیران آنکھوں میں سپنے پڑتا. کبھی میرے آنسو پوچھتا، کبھی ہم مل کر کہکا لگاتے، کبھی گلے لگتے. میں باہیں پھیلاتی تو وہ میری آغوش میں آ جاتا، ٹھنڈ پاتا اور میں بھی سکون پاتی. یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے دل کی دھڑکن بتاتا ہے کیا؟ گزرا وقت لاتا ہے کیا؟ کتاب سے کوئی آنسو نہیں پہنچ سکتا. کتاب کسی بے چین کو گلے نہیں لگا سکتی، کسی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتی کہ تسلی ہو. ہم اپنی اماں کی گود میں کبھی لیٹتے، کبھی اس کے پیر دباتے، کبھی سر درد ہوتا تو وہ کہتی سو جاؤ، کوئی کہانی وہانی نہیں ہے آج. تو کبھی ہم دوا لاتے. ہر شرارت پہ سننا پڑتا، رات آنے دو، ایسے ہی سونا بغیر کچھ کہے سنے. اتنی دھمکی کافی تھی سیدھا تک ہونے کے لیے. یہی اماں ایک دودھ کا گلاس پلانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ بھر ہمیں بہلاتی رہتی. کبھی کہتی ریس میں ہی چھپ جاؤ، اول نہیں آؤ گے دودھ نہ پیا. تو کبھی کہتی دودھ کے بغیر پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے کیا، بڑا آدمی نہیں بننا. ہم شرارت کر کے امی کے ڈر سے اماں کے پیچھے ہی چھپ جاتے. کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت اماں ہی لے کے دیتی. اگر کسی کی سالگرہ سے واپس آ کے اماں کہتی کہ ان کا گھرانہ صحیح نہیں ہے تو بس دوستی ووستی ختم. اب ساتھ نام کی کوئی شے نہیں. اماں نام کی کوئی مخلوق بنتی ہی نہیں شاید اللہ کے ہاں. ان کی ضرورت جو نہیں رہی. روز بچے دوست بدلتے ہیں، بڑے بھی روز کام بدلتے ہیں، والد صاحب بھی روز کام بدلتے ہیں، اور اماں جی روز بچوں کے اسکول بدلتی ہیں. گھر کے ملازم تو آئے دن ایک گیا دوسرا آیا. کوئی نہ گھر کو گھر جانتا ہے اور نہ ہی مالک ملازموں کو انسان جانتے ہیں. دونوں طرف ہی ایسا ہے. کہیں کوئی اعتماد بنتا ہی نہیں. نوکر کہہ کر بلایا جاتا ہے، الفاظ ایسے کہ ہمارے گان گرم ہو جائیں. سب کہتے ہیں یہ ایسے ہیں. بھلا ہمارا کام کرنے والے مددگار ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں ہمارے جیسے، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے. ملازمین کی بات تو الگ ہے. آج تو ہمیں معلوم پڑا ہے کہ سب سے پیارے رشتے یعنی کہ ہم بزرگ
کہیں اور کی مخلوق ہیں۔ نوجوان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہمارے خود کے بچے نہیں بیٹھتے تو پوتے نواسے کہاں بیٹھیں گے؟ دل چاہتا ہے سب سے کوئی پرانی باتیں کروں، خود کے بچپن کی بات، مگر وہ سننے والا ہی نہیں۔ پرانے زمانے کی کہانیاں اگر کمپیوٹر میں ہوں تو سب پڑھتے ہیں، ہم بتانا چاہیں تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ مشین ہاتھ میں پکڑے پکڑے سب لوہا محسوس کرنے والے ہو گئے ہیں۔ انسان کے لمس کی کسی کو نہ ہی ضرورت ہے نہ پرواہ، اور بزرگوں کو تو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ گزرے زمانے میں تو ایسا ہی تھا کہ بچے آ جاتے، ہم کہتے تیل لگانا ہے، تیل لگوا لیتے، گود میں لٹا لیں، کوئی شے ٹوٹ جائے تو ڈانٹ سے بچا لیں، کوئی کہتا آپ کے ساتھ سو جائیں تو ڈر لگ رہا ہے، کوئی کہتا کام یاد نہیں ہو رہا پلیز آپ ہی سن لیں۔ جب ماں باپ سو جاتے تو بچے بڑوں کے کمروں میں آ جاتے کہ نیند نہیں آ رہی، آپ کوئی بات بتائیں نا، خود کے زمانے کا کوئی قصہ سنائیں نا، کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے اسکول جاتے تھے، خرچی کیا ملتی تھی، ٹیفی نہیں تھا تو شام کیسے گزارتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، بچے ایسے بنا دیے ہیں کہ ماں باپ گھر ہوں نہ ہوں ان کو فکر ہی نہیں۔ ماں باپ کو بھی کوئی چنتا نہیں کہ کھانا کیسے کھائیں گے، گھر کب آئیں گے، کس کے ساتھ گئے ہیں۔ ہر انسان خود میں مگن ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم بڑے بول پڑیں تو ہماری شامت، آپ کو کیا معلوم، آپ جائیں اللہ اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، مصلے پہ بیٹھیں، تسبیحاں پوری کریں۔ ہم تو بھائی یاد کر ہی رہے ہیں، جن کو بھولا ہوا ہے ان کو یاد دلائے گا کون کہ وہی خدا جو ہمارا ہے ان کا بھی خدا ہے۔ وہ جہاں کیا کرتے پھرتے ہیں وہاں بات کو بتانے والا کوئی نہیں، ہمارا تو جیسے وجود ہی نہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ کچھ کمی سی ہے مگر ان کو احساس ہی نہیں۔ اچھا چھوڑو، میں کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی، کوئی آس پاس ہے ہی نہیں، چلو اس کمرے کی ہوا کو ہی سنا دیتی ہوں۔ اچھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، دن ڈھلنا شروع ہوا اور ڈھلتا ہی گیا، میں چلنا شروع ہوئی اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی